آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخری انجام تو فنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور دنیا کے انسانوں کو بھی رخصت ہو جانا ہے۔ تو جانا تو سب کو ہے، لیکن اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر گیا تو وہ خوش نصیب ہے۔ مولانا عبد الباری صاحب کی خوش قسمتی میں، خوش نصیبی میں کیا شبہ، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک نماز پڑھائی ہے۔ کتنی مرتبہ اسی مسجد میں انہوں نے کلام پاک کا ختم کیا ہے، اسی مسجد سے متصل مدرسے میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں۔ کسی ایک خانوادے نے ہمارے شہر کی کسی ایک مسجد میں اتنے لمبے عرصے تک امامت و خطابت کا فریضہ انجام نہیں دیا جتنا مولانا مرحوم کے خانوادے نے انجام دیا۔ ان کے دادا، پھر وہ، اس کے بعد اب ان کے صاحبزادے، ایک طویل عرصہ ہے خدمات کا۔ اللہ تعالیٰ اسے تعدیر جاری رکھے اور اس میں برکت نصیب فرمائے۔ تو کتنے اعمال خیر کا سرمایہ لے کر وہ گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1994 میں حج کے لیے گئے، حج سے واپس تشریف لائے، اسی مسجد میں خود مولانا نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تھا اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ والد صاحب تشریف لائے، مولانا ملنے کے لیے آئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صاف ستھرے دل کے وہ بھی مالک تھے، علماء کی کیا شان ہونی چاہیے۔ ملنے کے لیے آئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے شہر کے جتنے شیخ الحدیث ہیں بشمول میرے، وہ سب اب حج کی سعادت سے سرفراز ہو چکے، بس آپ باقی رہ گئے۔ میں نے آپ کو یاد کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے، اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ دعا آپ کے حق میں مقبول ہوگی۔ مولانا نے سنا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کہنے لگے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، کوئی وسائل میرے پاس نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا میں نے دعا کی ہے اور یقین کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ابھی اگلا سال آیا ہی تھا کہ اللہ نے ان کے لیے اسباب میسر فرمائے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ وہ سب سے پہلے بھاگتے دوڑتے میرے والد کی خدمت میں آئے، ابھی بھی وہ منظر میری نگاہ کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔ سائیکل سے آئے تھے، سائیکل کھڑی نہیں کی، سائیکل گر گئی، لپک کر والد صاحب کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ گئے اور رونے لگے اور کہا کہ آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی، خدا نے وہ میرے حق میں قبول فرمائی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اچھے اعمال کا کیسا ذخیرہ لے کر وہ خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں، آج اپنی قبر میں ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ مل رہا ہوگا۔ دنیا کے جو لوگ دنیا میں آج موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں، آنے والے وقت کو پیش نظر رکھیں۔ ہم بھی کسی دن دنیا سے رخصت ہوں گے، ہماری بھی آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو تب بھی ہم اس کو اس نیت سے انجام دے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے کام آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کیسی شان و شوکت ان کو حاصل تھی۔ چلتے تھے تو ان کا تخت ہوا پر اڑتا تھا، جنات کی، انسانوں کی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوتی تھی، پرندے ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے۔ اس شان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، ہوا میں تخت ان کا اڑ رہا تھا، ایک عبادت گزار انسان نے دیکھا، کہنے لگا واہ واہ کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان نے سن لیا، کیسا خوبصورت جواب دیا، پلٹ کر کہنے لگے او عبادت گزار انسان سن، مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کا ثواب سلیمان کی سلطنت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تسبیح کا اجر باقی رہے گا، سلیمان کی سلطنت جاتی رہے گی، سلیمان کی بادشاہت مٹ جائے گی لیکن تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ پھر آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مولانا محترم تو چلے گئے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب کریں، ان کی خدمات کو یاد رکھیں۔ اذکروا محاسن موتاکم، ہمارے آقا نے کہا جو دنیا سے چلے جائیں ان کی خوبیوں کو یاد رکھو،
اور اسی کے ساتھ یہ سبق بھی ہم حاصل کریں کہ جو علماء موجود ہیں ہم ان کا ادب احترام کریں، ان سے استفادہ کریں. جو ہیں وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں. بے قدری کا مزاج نہ بنائیے، احسان نہ شناسی کا مزاج نہ بنائیے، کیونکہ ہمارے شہر میں علماء بکثرت ہیں، اس لیے ہمارے ہاں احترام اور عزت کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے انسان ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں. حضرت زید ابن ثابت سے انہوں نے کچھ حدیثیں سنی تھی، استفادہ کیا تھا. حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول ہیں، ایک دن جنازے کی نماز پڑھانے آئے، کسی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا. جنازے کے بعد ان کا خچر لایا گیا جس پر وہ سوار ہونے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، انہوں نے رکاب پکڑ لی، جس پر پیر رکھ کر سوار ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیا کہ حضرت آئیں گے تو اس پر قدم رکھ کر پھر سوار ہوں. حضرت زید ابن ثابت نے دیکھا وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. کہنے لگے یبن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، خلی عنہ، رکاب چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ھاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، بڑوں اور علماء کا ایسے ہی احترام کیا جاتا ہے. یہ احترام کیا حضرت زید ابن ثابت کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. تو علماء کا احترام اکرام ہم پر لازم ہے. جو علماء کا احترام نہ کرے، ان سے بغض رکھے، اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوگی. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کوئی شخص کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے بغض رکھتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو، کفر پر موت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں علماء کی عزت و توقیر نصیب فرمائے اور حضرت مولانا عبد الباری صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.